اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير۔ ہم نے آیات تلاوت کی ہیں 70 271 یہ ترجمہ ہے ضیاء القرآن کا۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو، یہ نظر آپ اردو میں بھی نظر کہتے ہیں نا، یہ نظر اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ نظر غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ نظر کیا ہے؟ نظر ہے ایک عبادت، اور عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ وہ نظر کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ نظر نہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ یا منت مانتے ہو تو یقیناً من نظرن، تو یقیناً فإنّا، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعلمہ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے منافیہ ہے کوئی مددگار، من انصار، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ان ہے اگر کے لیے، اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ہاں ترجمہ نے کیا بہت اچھی بات ہے فنعما ہی۔ اور اگر پوشیدہ رکھو تخفو ہا ضمیر جاری صدقات کی طرف، اگر اس کو پوشیدہ رکھو، اس کو چھپا کر دو، اور دو انہیں فقیروں کو، وتؤتوها الفقراء، اس کو دو عطا کرو کس کو؟ فقیروں کو، تو بہت بہتر ہے۔ فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے صدقات دکھا کر دینے سے بہت اچھا ہے کہ خاموشی سے چپکے سے دے دو، تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، خیر لکم، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ کی برکت سے، یہ بریکٹ میں ہے، مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، مٹا دے گا اللہ تعالیٰ، من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے، اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ را پہ جو دو تنوین ہے نا، خبیرن، یہ اس کی وجہ سے ترجمہ ہوگا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، نظر کا معنی کیا ہے؟ نظر کا معنی ہے اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، کسی چیز کو لازم کر لینا، مثلا کوئی نفل نماز یا نفل روزہ یا صدقہ یا نفل حج وغیرہ، عمرہ، اس کی منت مان لے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر مطلق اور دوسری نظر معلق۔ نظر مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے کہ بغیر یعنی شرط لگائے نا، بات کیا ہوئی؟ مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق یعنی کہ کوئی سی بھی نظر آپ نے مان لی اور اس میں کوئی شرط نہیں لگائی آپ نے کہ کوئی بیمار ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، یا روزی مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، یا صحت مل جائے گی، یا سفر سے خیریت سے آ جاؤں گا، کوئی شرط نہیں لگائی آپ نے، یا دکان بک جائے گی، مکان خرید لوں گا، تو یہ آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، اس کو مطلق کہتے ہیں نا۔ تو مطلق یہ ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لے، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یا اتنے دن تہجد کی نماز پڑھوں گا، یا عمرہ کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ نظر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ یا کسی نے منت مان لی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ہر روز 2 نفل پڑھوں گا 1 مہینے تک یا 6 مہینے تک، ٹھیک ہے، مطلب کتنے دن تک بھی اس نے منت مان لی کہ میں اتنے دن تک اللہ تعالیٰ یہ کروں گا آپ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا وہ کام ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، نہیں، تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مطلق، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے
کوئی بھی کسی بھی عبادت کی، کوئی پیسہ خیرات کرنے کی کہ 5,000 دوں گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی غریب کو، کسی کا غریب کا گھر بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں 50,000 میں بھی اس میں شامل کروں گا کہ جب تک اس کا گھر رہے گا، اس کے بچے رہیں گے، ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کے طور پر، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ بھائی کا گھر بن رہا ہے، بہن کا بن رہا ہے، غریب ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو مقصد یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنے اوپر لازم کر لینا کہ میں اللہ تعالیٰ یہ کروں گا آپ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں مطلق نظر، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے جس کو معلق کہتے ہیں، کسی چیز سے اس کو معلق کر دیا کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ نظر بھی ہوگی پوری، ٹھیک ہے، یہ کام بھی کروں گا، تو وہ معلق ہے۔ وہ نفل معلق کب ہے؟ وہ نفل معلق ہے کہ میرا بیمار ٹھیک ہوگا تو میں نفل پڑھوں گا، بیمار ٹھیک نہیں ہوگا تو نہیں پڑھوں گا، تو معلق ہو گئی نا، اس کو معلق کہتے ہیں کہ وہ لٹکی ہوئی ہے کس بات پر؟ وہ ادھڑ میں ہے کہ یہ کام ہوگا تو یہ پھر نظر بھی پوری ہوگی، کام نہیں ہوگا تو نظر بھی پوری نہیں ہوگی۔ امتحان میں پاس ہو جاؤں گا تو 10 رکعت نفل پڑھوں گا، لیکن پاس نہیں ہوں گا تو نہیں پڑھوں گا، تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ جو کسی شرط کے ساتھ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں نیکی کروں گا، تب فلاں سے مراد یہ کہ کوئی سی بھی جو بھی منت مانی ہے، مثلا صدقہ یا نوافل وغیرہ، یہ نظر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے حدیث شریف میں مطلب آیا ہے کہ اس سے کام ہوتا تو نہیں ہے، البتہ کنجوس اور بخیل سے مال نکال لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مذکور ہے۔ بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کی شرط سے وہ کیا ہے؟ مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کی مراد پوری نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں البتہ صرف اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے، جو بخیل اپنا مال بچا کر سیت کر رکھا ہوا تھا اس نے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح نکلوا لیا۔ لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی بھی نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، تو اگر اس نے یہ نظر مان بھی لی، یہ منت اس نے مان لی، تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، 5,000 صدقہ دوں گا، یا جو بھی مطلب جائز نظر، یہ نہیں کہ مزار پر جا کے یہ کروں گا وہ نہیں پوری کی جائے گی، تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی اس کو پھر یہ پورا بھی کرنا پڑے گا، یہ نظر بھی پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کام ہو جائے تو نظر پوری کرنا پڑے گی۔ گناہ کے کام کی نظر پوری کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اگر نظر پوری نہیں کر سکے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ جب بات قسم کی آئے گی تو ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اس کے جاننے میں انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے جاننے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کو معلوم ہے کہ خرچ کرنے والے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا ہے یا شیطان کے لیے، اور نظر اس نے اللہ کے لیے مانی ہے یا غیر اللہ کے لیے، کون سی صورت ہے۔ آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہوگا، اس کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نظر مانی ہوگی، منت مانی ہوگی، وہ اس کا بہترین اجر پائیں گے۔ اور جن لوگوں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے نظریں مانی ہوں گی، تو ان کی سزا سے بھی اللہ تعالیٰ سے، ان کو سزا سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھیں انصار کا ترجمہ ہی مددگار ہے، تو انہیں ایسے لوگوں کو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں ملے گا۔ مالک الملک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ عمل کرنے والوں کے تمام اعمال، خیرات، صدقات اور نظر و نیاز سے آگاہ ہے، اور اس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کے وعدوں کی امید پر عمل کرنے والوں کو وہ پوری جزا عطا فرمائے گا، اور جو اس کی اطاعت کے مطابق عمل نہ کریں
بلکہ اس کے حکم کی مخالفت کریں، اس کی خبر کی تکذیب کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کریں، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے سرزنش کرتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، ڈراتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، یعنی قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا سے انہیں نجات دلا سکے۔ اب آپ آئیے ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں گمراہی کے بھی کیسے کیسے طریقے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں نے گمراہ کیا لوگوں کو۔ یہ ہے تو ضیاء القرآن کا ترجمہ اور تفسیر، لیکن ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھیے کیا لکھا ہے، کسی اور کو نقل کیا ہے۔ یہ دیکھیے حضرت صدر الفاضل، ان کا حاشیہ ہے جو احمد رضا کا حاشیہ جنہوں نے لکھا ہے، جن کو کہتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا حاشیہ یہاں پر انہوں نے درج کیا ہے۔ کیا درج کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تحریر فرماتے ہیں کہ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرے، اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو خرچ کرنے کا محل مقرر کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی خرچ کرنے کا محل کس کو بنائے؟ آستانے کے فقراء کو۔ آستانہ بنانا ہی منع ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستانے ہی کو منع کر دیا، قبے کو منع کر دیا، مجاور بن کر بیٹھنے کو منع کر دیا، اور کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، تو آپ بتائیے آپ کہاں سے یہ بات لے آئے؟ کیا آپ سے نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی ہیں آپ کی؟ بتائیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا آپ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ ایسا کرو؟ کہہ رہے ہیں فقراء کو خرچ کرنے کا محل مقرر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے کیا کریں؟ مثلاً کسی نے یہ کہا کہ یا رب، میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے یا فلاں بیمار کو شفا دے دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں، یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں، یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں، تو یہ نظر جائز ہے۔ رد المختار کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ رد المختار کیا ہے؟ کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ یہ کتنی بعد میں لکھی گئی بتائیے ذرا، اور یہ باتیں کتنی گمراہ کن ہیں، اور یہ باتیں شرک کے مترادف ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ باتیں کس نے اجازت دے دی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا نہیں کیا، تو کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس بات کی اجازت دے دے؟ بتائیے کون ایسا کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی جرت کون کر سکتا ہے کہ جو یعنی نظر نیاز یہ سب جو ہے یعنی جا کر آپ وہاں کریں؟ یہی سب چیزیں ہیں کہ جنہوں نے یعنی جو غیر پڑھے لکھے لوگ تھے بیچارے، ان کو گمراہ کرنے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے، ان لوگوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس طرح کی باتوں سے یہ تو انہوں نے ظاہر ہے تھوڑا سا پھر بھی کہنا چاہیے کہ شرم و حیا کے ساتھ تھوڑا لکھا ہے، ورنہ تو ان لوگوں نے دھللے سے ان بزرگوں سے ماننے اور مانگنے کو بس سب کچھ انہوں نے کہہ دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس آپ ولی کے آستانے کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قبر میں جو بندہ سویا ہوا ہے، جس کو یعنی آپ نے قبر میں لٹا دیا ہے، قبر میں آپ نے دفن کر دیا ہے، آپ کیسے گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ کے پاس کیا آپ کے پاس سند ہے کہ وہ ولی ہے؟ آپ بتائیے، کہ آپ کے پاس وحی آئی ہے، اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فلاں بندہ ولی ہے؟ آپ صرف ایک گمان کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے کسی کو ولی کی سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ولی ہے جس کو آپ نے دفن کیا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ولی کی قبر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی، آپ کے زمانے میں بھی کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو صحابہ کرام کوئی ایسی بات جنت کی بشارت یا دوزخ کی یعنی ایک گمان بتاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے۔ تو اب میں اور آپ کیسے اس بات کو یعنی ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ فلاں ولی ہے فلاں ولی نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس طرح کی باتیں علامان الحفیظ، کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اور ان باتوں سے بیزاری اور برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان تبد الصدقات، صدقتن کا لفظ صدقن سے نکلا ہے، یعنی وہ مال جو آدمی صدق سے خرچ کرتا ہے۔ عموماً یہ لفظ نفل صدقے پر بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فرض صدقے پر بھی
اس کا اطلاق ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، سورۃ توبہ میں ہے نا. صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں میں خرچ کرنے کے لیے ہیں. فنعما ہیا، فنعما میں اصل میں یہ ماں میں دو ماں ہیں. یہ کیا ہے؟ اصل میں ہے نعمہ ماں، ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں. جس میں جو ماں ہے نا، ماں، یہ بمعنی شیون ہے، اس لیے یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ تو یہ بہت اچھی بات ہے، یا تو یہ اچھی بات ہے، یا تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ترجمہ ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا اس میں کہ اعلانیہ صدقے کی تعریف کی گئی ہے، بشرطے کہ خالص نیت کے ساتھ ہو اور ریاکاری سے خالی اور پاک ہو. کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر یہ تہمت نہیں لگائی جاتی کہ یہ بخیل ہے، تو تہمت سے بچ جاتا ہے. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے نا، مالداروں کو جب وہ خرچ نہ کریں تو ان پر ایک بخل کی تہمت لگ جاتی کہ یار مال تو بہت ہے لیکن ہے بہت بخیل، نکلتا نہیں اس کے ہاتھ سے نا، تو اس سے بچ جاتا ہے نا. تو جب وہ لوگوں کو دیتا ہے تو ظاہر ہے لوگوں کو پھر یہ اور دوسری بات اس کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں جب دیکھتے ہیں کہ فلاں مالدار خرچ کر رہا ہے غریبوں پر، تو ان کو بھی ترغیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اہل خیر کو صدقہ کرنے کی ترغیب بھی ہوتی ہے اور رغبت بھی ہوتی ہے کہ ہاں یار میں بھی خرچ کروں، ٹھیک ہے. جیسے کہ غزوہ تبوک میں، جنگ تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر پیش کر دیا. اسی طرح دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر صدقہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں، اور صحابہ کرام کو مختلف طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے رہے، خوش ہوتے رہے. تو بات یہاں پر یہی ہے کہ کسی فائدے کے پیش نظر اور ترغیب دلانے کی وجہ سے، ریاکاری سے پاک ہو کر اگر تو آپ نے صدقہ جو ہے ظاہر کر کے دیا تو یہ بھی خوب ہے، اس میں کوئی مطلب مذائقہ نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں، دیا جا سکتا ہے. لیکن بس بات یہی ہے کہ نیت آپ کی خالص ہو رضا الہی کے لیے. اور اس میں ایک چیز اور بھی علماء نے کہی ہے کہ جو آپ کے فرائض صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اور رمضان میں جو فطرہ نکالتے ہیں، تو جو فرائض میں داخل ہیں صدقات، تو ان کو تو آپ اعلان کر کے دیں، لوگوں میں ظاہر کر کے دیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کی، فطرات دینے کی ترغیب ہو. اور جو آپ نوافل صدقات دیتے ہیں وہ آپ چھپا کر ہی دیں، ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے یہ اس کی جو ہے توضیح بیان کی ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو، تو اب یہاں پر یعنی صدقہ اعلانیہ دینا بھی اچھا ہے، مگر پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ریاکاری سے بھی پاک ہے، دکھاوے سے بھی پاک ہے، اور بہت ساری یعنی خرافات سے انسان بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کی بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. ایک یہ عام طریقہ بھی ہے کہ چھپا کر نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس اور اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اوصاف جو خوبصورت اوصاف حمیدہ خوب نشو و نما پاتے ہیں، ان کی خوب افزائش ہوتی ہے. اس کے علاوہ خوب وہ پروان چڑھتے ہیں، اور اس کی جو بری صفات ہیں، بری عادتیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور یہی چیز اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت جو اس کے گناہ باقی رہ جاتے ہیں، تو اس کے نامہ اعمال سے وہ بھی دور کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی فضل کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر اس کا کرم بہت بڑا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے، تو وہ ذو الفضل العظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے.
اور اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نفل صدقات کو پوشیدہ طور پر دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 آدمیوں میں سے جن کو بروز حشر عرش کا سایہ نصیب ہوگا، تو ان میں سے ایک وہ شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا ہے، اس کو بھی شمار کیا ہے کہ جس کے داہنے ہاتھ نے صدقہ دیا اور اسے چھپا کر دیا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یہاں پر بیان کیا کہ چھپا کر خفیہ طور پر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے، ان کے عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ اور من سیئاتکم، من کیا ہے؟ تبعید کے لیے ہے، اس لیے من کا ترجمہ بعض گناہ کیا گیا ہے، بعض گناہ یا کچھ گناہ۔ یعنی بات کیا ہوگی کہ کم یا زیادہ جتنا مال خرچ کرے گا اس کے لحاظ سے گناہ معاف ہوں گے۔ علاوہ ازیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ ضروری ہے یا اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور وہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، یعنی صدقات و خیرات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ خصوصاً جب صدقہ پوشیدہ طور پر دیا جائے تو اس سے درجات بلند ہوں گے اور گناہوں کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے، یعنی اس سے کوئی چیز بھی تمہاری اس سے کوئی چیز جو ہے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ہمارے ان اعمال کے مطابق ہی ہمیں جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی صدق دل اور صدق خلوص کے ساتھ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی جزا دے، اور ایسی جزا دے جس سے ہم راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو۔ ہم اس حال میں اللہ سے ملیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم بھی اپنے انجام سے خوش اور مطمئن ہوں۔ آمین۔ نیکی کرنے میں جلدی کرو، اور اپنے جو ہمارے نفس کے جو کھوٹ ہیں اس کی وجہ سے نیکی کو کھوٹا ہی سمجھو کہ ہمارا سکے تو کھوٹے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ بس چاہے گا تو اس کو چلا دے گا، اور اپنی نیکی کو پوشیدہ رکھو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر کی مستحق ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنے میں جلدی کریں، اور اپنے رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ یہ مال ختم ہو جانے والا ہے، یہ زمین و آسمان اور خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں تو ایک وقت مقررہ تک اس یعنی عارضی دنیا میں، عارضی زندگی میں دیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے خوب فائدہ اٹھا لیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جلد از جلد اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال دنیا میں پڑا رہ جائے اور باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم محروم رہ جائیں، کیونکہ موت کا تو کوئی بھی نہیں پتہ نا، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ موت کے لیے تو بیمار ہونا بھی ضروری نہیں ہے، موت تو اچانک بھی آ جاتی ہے، تو اس سے پہلے ہم اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ ہماری عقل کا تقاضا یہی ہے، اور قرآن ہمیں بار بار اسی بات کی نصیحت بھی کر رہا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے نور ہے، یہ ہمارے لیے شفا ہے، یہ ہمارے لیے وفا ہے، یہ ہمارے لیے غذا ہے، یہ ہمارے لیے رہنما ہے، یہ ہمارا ہادی ہے۔ تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، قرآن کے ایک ایک لفظ پر عمل کریں، اس پر ایمان لائیں، اس پر یقین رکھیں کہ جو کچھ رب العالمین نے فرمایا ہے، حق فرمایا ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ ایک انچ سرے منہ بلکہ کہیے ایک بال کے برابر نہ بات ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو جلدی سے توبہ کرو، توبہ کرنے میں جلدی کرو، رجوع اللہ ہو جاؤ، اور اپنا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو۔ دیکھیں نا، بیوٹی پارلر میں آپ جا کے جو پیسے پھینک دیتے ہیں وہ تو ضائع ہو گئے نا۔ آپ کو جو اللہ نے حسن دیا ہے کافی ہے، آپ تیار ہوں گھر میں
مطلب یہ کیا کہ ہر وقت آپ جا کے اپنے پیسے ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر بازاروں میں، شاپنگ مال میں، ادھر ادھر شیطانی کاموں میں ہم پیسے اپنے لٹا رہے ہیں، اور نظریں بھی مان رہے ہیں تو کس کی مان رہے ہیں؟ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مان رہے ہیں، کبھی کسی کی نظر مان رہے ہیں، مطلب یہ کیا ہے؟ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مان رہے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مان رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ ہے ہی نہیں نا۔ نظر عبادت ہے، جیسے دعا عبادت ہے ایسے نظر بھی عبادت ہے۔ پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تو حاجت نہیں ہے۔ بھائی اللہ کو تو حاجت نہیں تو اللہ کے لیے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کو کیا نماز کی حاجت ہے کیا؟ حاجت تو نہیں ہے اس کو، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس کا حکم ہے نا، حکم پورا کرتے ہیں ہم۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا اللہ کو ہمارے روزے کی حاجت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو کیا ہمارے حج کی حاجت ہے کیا؟ عمرے کی حاجت ہے کیا؟ طواف کی حاجت ہے کیا؟ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اس کا حکم ہے نا، اس کا حکم پورا کرتے ہیں۔ تو ہمارے صدقات کی کیا، زکوٰۃ کی اللہ کو حاجت ہے کیا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، تو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم پورا کرتے ہیں۔ دعا مانگنا اپنے لیے مانگتے ہیں، تو اللہ کو ہماری دعا مانگنے کی حاجت ہے کیا؟ نہیں ہے، لیکن کیوں مانگتے ہیں؟ اس کا حکم ہے، ہم مانگتے ہیں۔ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اس نے پھر بھی ہم سے کہا مانگو میں دوں گا، تو ہم اس بحث میں کیوں پڑیں کہ کیا ہے، کیسے دے گا؟ اب تو تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب یہ ہے وہ ہے، ہم فلانا ڈھمکانا کیوں کریں؟ ہم اپنے اس میں قیاس آرائیاں کیوں کریں؟ ہم اپنے قیاس کے گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ جو اللہ کا حکم ہے ہم پورا کر رہے ہیں، ختم بات۔ تو اسی طریقے سے نظر و نیاز بھی ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہے، تو ہم کسی اور کی نظر کیوں مانیں؟ کسی مزار پر کیوں جائیں؟ وہاں دھاگے کیوں باندھیں؟ کسی درخت پر دھاگے کیوں باندھیں؟ وہاں پر پرئی میں تیل کیوں جلائیں؟ وہاں پر ہم یہ سب خرافات کیوں کریں؟ وہاں بکرے جا کے کیوں ذبح کریں؟ وہاں بریانیاں کیوں بانٹیں بھائی؟ جب حکم ہی نہیں ہے کہیں پہ مزار پہ بیٹھنے کا، تو پھر کیوں بیٹھیں وہاں پر جا کے؟ کیوں کریں ہم ایسا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، لیکن شیطان ہمیں سمجھنے نہیں دے گا، شیطان ہمیں سوچنے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ شیطان کہے گا جو کر رہے ہو کرتے رہو، تمہارے باپ دادا کیا غلط تھے کیا؟ تمہارے بڑے کیا غلط تھے کیا؟ اب آج یہ لوگ آ گئے نئی نئی باتیں بتانے، وہ کہیں گے نئی نئی باتیں، قرآن کی باتوں کو نئی نئی کہیں گے، کیونکہ اب تک قرآن پڑھا ہی نہیں نا، پڑھا بھی تو سمجھا نہیں نا، بے پڑھے سمجھے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پاس بچیاں آتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں کہ بیٹا اس کا ترجمہ بھی پڑھو، نہیں پتہ ہی نہیں ہے، بیٹا اس کو بھی سیکھو نا، اس کو بھی سیکھو، یہ نہیں سیکھیں گے تو ایسے ہی الفاظ کو ادا کرنے کا کیا فائدہ بتائیں؟ میت میں جاتے ہیں قرآن خوانی کر کے آ جاتے ہیں، ایسی ثواب ملنے لگ جائے گا تو بس ہو گیا کام۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ملے گا، ثواب وہی ملے گا، سکہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رائج فرمایا ہے۔ ہمارا بنایا ہوا سکہ نہیں چلے گا، پاکستانی سکہ سعودی عرب میں نہیں چلتا، چینج کرنا پڑتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائے، شیطان و نفس کی شرارتوں سے بچائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔